جو کلام ہے یہ دوسری جگہ استبدنا من رسالتك الى احد المرائد الشديد اس خط سے ہم نے اس کو اقتباس کیا ہے جو خط انہوں نے اپنے رسالات کو لکھا ہے ينصحه فيها بالذوق في الدنيا اس کے اندر جاہلانہ زندگی کی نصیحت کی جاہلانہ زندگی کی نصیحت کی ہے ویصف له نظرته وطریقته في الدنيا اور دنیا کے سلسلے میں اپنی نقطۂ نظر اور اپنی روش کو بیان کیا ہے وهو كلام فتجلى فيه بلاغة أسلوبه ونظرته في الحياة یہ ایسا کلام ہے اس کے اندر اس اسلوب کی بلاغت اور زندگی کے سلسلے میں ان کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہوتی ہے نقطۂ نظر کی کیا ہوتی ہے وضاحت ہوتی ہے وعين الله يمينا استثني فيها بمشيئة الله اللہ کی قسم یہ ایسی قسم میں کھا رہا ہوں اس کے اندر صرف اللہ کی مشیت کو میں مستثنی کرتا ہوں اللہ کی مشیت کو میں اللہ کا چاہے تو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن میری نیت یہی ہے میرا ارادہ یہی ہے رب ظن نفس کی ریاضت ہے میں اپنے نفس کی ایسی ریاضت کروں گا یعنی ایسا مجاہدہ کروں گا ایسی ریاضت ایسا مجاہدہ کروں گا خوش معاہا عید الکرسی ایک دو روٹی سے خوش ہو جائے گا ایک دو روٹی سے خوش ہو جائے گا اچھا اذا قدرت علیہ مفہوماً بطور کھانے کے اگر وہ اس کو مل جائے مفہوماً بطور کھانے کے اگر اس کو مل جائے تو ایک دو روٹی سے وہ خوش ہو جائے گا وتقنع بالمیت معلوماً اور نمک پر قناعت کر دے گا بطور سالن کے نمک پر قناعت کر دے گا وَلَقَدْ عَنَّ مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءٍ نَصَبَ مَعِينُهَا میں اپنی آنکھوں کو اس طرح چھوڑ دوں گا جیسے پانی کا چشمہ ہو اس کا سوتا خشک ہو گیا پانی کا کوئی چشمہ ہو اس کا سوتا خشک ہو گیا ہو اور اس کے سارے آنسو بہہ پڑے بہہ چکے ہوں اس کے سارے آنسو کیا ہو چکے ہوں بہہ چکے ہوں ایسا میں بنا دوں گا اپنی آپ تمتلئ السائمة من راعيها فصبره کیا یہ چلنے والے جانور چلنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں وتشبع الربيعة من عشبها فترضع اور یہ پالتو جانور چارہ کھانے کے بعد ذرا شکنجر ہو جاتے ہیں اور باڑے میں بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے بعد جانور کیا ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی کرتے ہیں وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مِنْ ذَاتِهِ فَيَهْجَعُ تو کیا علی بھی ایسے کرے علی بھی ایسے کرے کہ وہ اپنے ذات سے کھانے اپنا گوشہ کھا کر کے سو جائے علی بھی ایسا ہی کرے کہ اپنا گوشہ کھا کر کے سو جائے قرت اذا عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالمدينة العاقلة والسعيدة اگر سالہ سال کی ریاضت کے بعد السنين المتطاولة سالہ سال کی ریاضت کے بعد بھی وہ چلنے والے اور آوارہ پھرنے والے جانوروں کی ابتدا کرے ہمیں اپنے آوارہ پھرنے والے جانوروں اور چلنے والے جانوروں کی ابتدا کرے تو اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں قرت اذا عین اس کی آنکھیں کیا ہو جائیں بے نور ہو جائیں اور اپنے اوپر دعا دے جائیں طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها خوش نصیب ہے وہ نفس جس نے اپنے پروردگار کے فریضے کو پورا کر دیا ادا کر دیا پورا کر دیا بارکت بذنبها مبسها اور انہوں نے مشقتیں جھیلی
وحجرت بالليل غمزها اور راتوں کو سونے کو ترک کر دیا، راتوں کو سونے کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ حتیٰ اذا غلب القرى علیہا انشرشت ارضها وتوسدت رفعها، یہاں تک کہ جب نیند کا غلبہ ان پر ہوتا تھا تو زمین کو بچھونا بنا لیتے تھے اور اپنے ہتھیلی کو تکیہ بنا لیتے تھے، اپنی ہتھیلی کو تکیہ بنا لیتے تھے۔ فی معشر، ایسے لوگوں میں تھے یہ، اسحر عیونہم خوف معانی، آخرت کے خوف نے ان کی آنکھوں سے نیند کو اچاڑ دیا تھا، اچڑ دیا، یعنی دور کر دیا، ان کی آنکھوں سے نیند کو دور کر دیا، جگایا تھا۔ وتجافت عن مضاجعہم جنوبہم، اور ان کے پہلو بستر سے الگ رکھے۔ وہمہمت بذکر ربہم شفاء، اور اپنے پروردگار کے ذکر سے ان کے ہونٹ ہلتے رہتے، یعنی ان کی زبانیں تر رہتی تھی ذکر سے، ہم نے ہلنا۔ اچھا، وتقشعرت بطول استغفارہم جنوبہم، ان کے طول استغفار کی وجہ سے ان کے گناہ دھل گئے، چھٹ گئے تھے، ان کے گناہ کیا ہو گئے تھے؟ دھل گئے تھے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سن لو اللہ کی جماعت کی وَلِسَيِّدِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا ابْنَ مریم، جن کو لکھا ہے مخاطب کرتے ہیں، ایک نمونہ ہے اللہ سے ضرور۔ وَلْتَكْفِكَ أَقْرَاصُ لِيَكُونَ مِنَ الْمَاءِ خَلَاصٌ، ایک دو روٹی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، ایک دو روٹی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے تاکہ جہنم کی آگ سے تمہاری خلاصی ہو جائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی طاقتور خوبصورت خطابت میں نمونے ہیں۔ نماذج قویہ رائعہ خطابت میں طاقتور اور خوبصورت نمونے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان کے نحوی بلاغہ پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وامتاز فی هذا العصر الادبی، اس ادبی زمانے میں جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، الذی نحن بصددہ، جس میں ہم ہیں، اس زمانے میں ہم ہیں، اسی زمانے میں التابعی الجلیل سیدنا حسن بصری ہے، اسی زمانے میں جلیل تابعی سیدنا حسن بصری کی ممتاز ہے۔ سیدنا حسن بصری کی خطابت میں کیا ہے؟ ممتاز ہے۔ ازدان کلامہ بالبلاغۃ والحکمۃ والتأثیر، اور ان کا کلام بلاغت، حکمت اور اثر انگیزی سے آراستہ تھا، ان کا کلام اثر انگیزی سے آراستہ تھا۔ اچھا، افاد الناس ونفعهم بمواضع دینیہ وعلمیہ کثیرہ، انہوں نے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا اور اپنے دینی اخلاقی مواعظ سے بڑا نفع پہنچایا۔ وَأَضَافَ بِذَلِكَ إِلَى الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ سَبَقًا عَلِيًّا، اور اسی کتابت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ادب عربی کے اندر مفید ادبی سرمایہ کا اضافہ کیا۔ اما التوقیعات، ان کی وفات 110 میں ہوئی۔ اما التوقیعات کا یہ جمل بلیغۃ، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ توقیعات پڑھ چکے ہیں۔ توقیعات کہتے ہیں کوئی درخواست دی جائے امیر کو، وزیر کو، اور امیر وزیر اس پر تصدیق کر کے دستخط کر دے گا، اس عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ توقیعات۔ تو توقیعات باقاعدہ ایک فن بن گئی ہے، تو وہ فن بھی بات نسل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک توقیعات کا تعلق ہے، پہلے جمل بلیغت، یہ بہت بلیغ جملے ہوتے ہیں، اس کا اسلوب سجا بندی اور حکیمانہ اسلوب ہوتا ہے۔ سجا بندی کا اسلوب ہوتا ہے اور حکیمانہ اسلوب ہوتا ہے، مطلب گہری بات لکھتے ہیں اور مضبوط بات لکھتے ہیں، مفصل بات لکھتے ہیں، تھوڑا لکھتے ہیں، تھوڑا وكانت
تكتب كرد على طلبات الناس وآرائهم. یہ توقیعات لکھی جاتی تھی لوگوں کے عریضوں اور درخواستوں پر بطور جواب کے اس کو لکھ دیا جاتا تھا، سگنیچر کر دیا جاتا تھا. اس کے اندر مامون کے توقیعات بہت مشہور، مامون رشید کے توقیعات بہت مشہور ہیں.